بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ پہلے جو 2 سبق میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دیے تھے وہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کی صنف ہے خاکہ۔ کسی شخصیت کے مختصراً حالات زندگی کو خاکہ کہتے ہیں۔ مولوی عبدالحق اس سبق کے مصنف ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب طرز انشاء پرداز، ماہر لسانیات، محقق اور نقاد تھے۔ مولوی عبدالحق 1870 کو میرٹھ کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ علی حسین تھا۔ آپ نے اپنی زندگی اردو کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی۔ 1941 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ قوم نے انہیں بابائے اردو کا لقب دیا۔ 1961 میں کراچی میں وفات پائی۔ ان کی مشہور تصانیف میں تنقیدات عبدالحق، چند ہم عصر، مقدمات عبدالحق اور مکتوبات عبدالحق ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نواب محسن الملک۔ یہ سبق مصنف کی مشہور کتاب چند ہم عصر سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں ہم نواب محسن الملک کی خوبیوں کے بارے میں جانیں گے۔ نواب محسن الملک کا اصل نام نواب سید مہدی علی خان تھا۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اٹکل یعنی اندازے سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مسمى کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا، یعنی بالکل لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں۔ عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ کوئی ہو، کہیں کا ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ پارس پتھر کی خوبی تھی، یعنی پارس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک ایسی دھات ہے جو لوہے کو بھی چھو لے تو اس کو بھی کندن کر دیتی ہے، اور کندن ہوا نہیں، کندن خالص سونے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اسلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے، یعنی ان کے دشمن بھی ان کے احسان مند تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے، یعنی کہ ان کے دشمن بھی ان کی خوبیوں کے گن گایا کرتے تھے۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، مناسب موقع کی تلاش میں ہوتے تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی تدبر ہوتا ہے، سوچ بچار، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا کہ وہ ہوش و حواس میں رہتے تھے، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے، کہ بڑے بڑے مشکل معاملات کو بھی وہ باتوں ہی باتوں میں حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر، ٹرکی یعنی ترکی ملک کے بھی، یا کسی سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے، وزیر خارجہ ہوتے، تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے، یعنی ان کی قابلیت کو مان گئے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً انہوں نے جو اچھے کام کیے، ریاست کا بجٹ بنایا، نواب صاحب نے مرتب کیا، اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ ایک تو انہوں نے بجٹ بنایا، دوسرا انہوں نے زمین کی پیمائش کا کام کیا۔
اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کی، یعنی محکمہ مال میں بھی بہت سی اصلاحات کی، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے کہ جو ان کی پوری زندگی کے یہاں پر مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خاکہ نگار کا کام نہیں ہے کہ ان کی تمام جو خصوصیات ہیں وہ میں بتاؤں، یہ ان کے سوانح کا کام ہے۔ جو ان کی سوانح نگاری جو شخص لکھے گا، پوری زندگی کی داستان، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے واقعات جو لکھے گا، وہ زیادہ تفصیل سے بات کرے گا، اور خاکے میں تو مختصراً بات کرنی ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا اور ہزارہا آدمی کا ٹھٹ یعنی گروہ، بہت سارے لوگ گروہ کی شکل میں ان کو الوداع کرنے آئے۔ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، اور اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یعنی کچھ قلم اس پر مذہب پر ہر کسی نے، جو بھی شاعر ادیب تھے، وہ جو بھی مصنف تھے، وہ لکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، عقلیت پسند، جو عقل کے مطابق بات چیت کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو مذہب کو عقل کے ساتھ پرکھتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلا نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ یعنی کہ یہ جو تمام لوگ ہیں، یہ کچھ بھی لکھا کرتے تھے تو اس کا اختتام مذہب پر ہی ہوتا تھا۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، مذہب سے دلچسپی تھی۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے، یعنی وہ نعتیں پڑھتے تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، کسی نہ کسی طرف سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیاں، بہاؤ، روانی، بہاؤ، فصاحت، ذہانت، تسلسل، ربط کے ساتھ ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے تھے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ آواز میں شیرینی یعنی مٹھاس تھی، دلکشی دلربائی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے تھے، بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آبدیدہ ہو گئے، دونوں
رونے لگے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ یعنی ایک شخص جن کا نام بدر الدین طیب جی تھا، وہ سر سید کے بہت خلاف تھے، لیکن نواب محسن الملک نے ان کے سامنے ایسی تقریر کی کہ وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے اور ان کو کالج کے لیے عطیہ دے دیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی اور منغز اور مقدر چہرے بشاش شگفتہ ہو جاتے تھے۔ مطلب کہ جو لوگ پریشان ہو جاتے تھے یا جن کی وجہ سے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ جلسہ جو ہے وہ تمام درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے نواب صاحب کہ لوگ ان کی بات سننے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی، یعنی وہ باتوں ہی باتوں میں ہلکی پھلکی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ مزاح کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی، یعنی کہ وہ مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ جب کسی کو کام کہتے تھے تو اتنے محبت بھرے انداز میں کہتے تھے، اور جو کام ان کا کر دیتا تھا تو اس کی اتنی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ یعنی اگر وہ کسی کو بھی کام کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، تو وہ لوگ ان کا کام وقت پر کیا کرتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا، یعنی خاص کمال حاصل تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے، پرکھ لیتے، جانچ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، یعنی صرف دنیا میں نیک لوگ ہی نہیں ہیں، اس میں برے لوگ بھی ہیں، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے، یعنی وہ نیک لوگوں سے بھی کام لیتے تھے اور برے لوگوں سے بھی کام لے لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے، کیونکہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، اسی لیے وہ دوسروں سے اخبارات اور مضامین کو پڑھوا کر سنتے ضرور تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں، یعنی ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھیں، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی اس جواں ہمت بوڑھے نے، یعنی بلند حوصلہ انسان نے، اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا، اور اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ یعنی سر سید کے بعد ان کی جو یادگار ہے وہ محسن الملک کا کام ہے، یعنی انہوں نے بےحد اہم کام کیا تھا۔ آپ نے اب اس سبق کا خلاصہ، اس سبق کے MCQs اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح یاد کرنی ہے، اور جو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ گروپ میں ڈسکس کر لینا ہے۔
اور آپ لوگوں نے چوتھا مضمون جو ہے، مضمون یعنی میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید یاد کرنا ہے، اور ایک اور مضمون محنت کی عظمت بھی یاد کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔